میرے بھائیوں میری بہنوں السلام علیکم۔ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، الوداعی جمعہ ہے۔ آج میرے بھائیوں میری بہنوں رمضان ہم سے رخصت ہونے لگا ہے، اور جو میری بہنیں، جو دکھیارے بھائی رمضان کے آخری جمعے کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں صرف اور صرف 15 سیکنڈ کا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لیتے ہیں، فرشتے فوراً حاضر ہو جاتے ہیں اور ان کے گھروں میں دولت پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ آج کے دن میرے بھائیوں میری بہنوں آخری جمعہ، میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وہ جمعہ ہے رمضان کا آخری جمعہ کہ آج کے دن جو پڑھنے والا یا پڑھنے والی میری بہنیں دنیا جہاں کے خزانے بھی مانگ لے ساتھیوں بھائیوں بہنوں ان کی جھولی میں رب کریم ڈال دیتے ہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں وقت کم ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں کچھ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ دنیا جہاں کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں افطاری سے پہلے پڑھ لینا، کیونکہ افطاری کے بعد پھر جمعہ ختم ہو جائے گا، مغرب کے بعد پھر ہفتہ لگ جائے گا۔ آپ لوگ کوشش کرنا جتنے بھی گھنٹے ابھی باقی ہیں مغرب سے پہلے جمعہ ختم ہونے میں، ان تمام گھنٹوں میں جتنا بھی وقت باقی ہے صرف اور صرف 15 سیکنڈ نکالنی ہے آپ کو۔ 15 سے 20 سیکنڈ لگے گی، گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں 15-20 سیکنڈ لگ کر 15-20 سیکنڈ لگا کر اگر تمہاری تقدیر بدل دی جاتی ہے، تمہاری غریبی کو امیری میں اگر بدلنے والا یہ وظیفہ کوئی تمہیں سچا بتانے لگا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو ذرا سا بھی سوچنا مت، سوچ میں نہ پڑنا۔ کوئی لاکھوں کروڑوں کی انویسٹ نہیں کرنی تمہیں، کوئی دولت تمہیں نہیں لگا دینی ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کوئی محنت نہیں کرنی، کوئی ایک مہینہ تمہیں مزدوری نہیں کرنی کہ تمہیں آخری میں صلہ ملے گا نہیں ملے گا۔ 15 سیکنڈ کی بات ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آخری جمعے کا عمل۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں میں نے اپنے تمام دکھیارے پریشان بہن بھائی دنیا کے جس کونے میں ہو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں جس شہر میں ہو، جس گلی میں ہو، اگر تمہارے ملک شہر میں جمعہ ہے، رمضان کا فرائیڈے کا دن ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں ابھی باقی ہے کچھ گھنٹے، بھلے 1 گھنٹہ بھی باقی ہو، مغرب افطاری سے پہلے پڑھنا ہے۔ افطاری کے بعد پھر ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگلا دن لگ جائے گا، ہفتہ لگ جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ اسی طرح چلتی ہے، جمعہ ہوتا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جیسے 25 رمضان ہے تو مغرب کے بعد 25 رمضان 26 میں بدل جائے گی، اور جمعہ ہے تو جمعہ ختم ہو جائے گا مغرب کے بعد، اسلامی دن میں ہفتے کی رات شروع ہو جائے گی۔ اسلامی دن میں اسلامی نظام میں پہلے جو ہے وہ رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے۔ جیسے ہی مغرب کے بعد ہفتے کی رات لگ جائے گی، پھر کل ہفتے کا دن ہوگا، اس طرح نظام چلتا ہے۔ تو آپ کو رمضان کے اس آخری جمعے میں، اس رحمت والے، برکت والے، دعاؤں کی قبولیت والے خاص جمعے میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل کر لینا۔ 15 سے 20 سیکنڈ ساتھیوں بھائیوں بہنوں وہ طوفانی دولت کی بارش ہوگی جو ساری زندگی نہ مل سکا، وہ انشاءاللہ آج کے دن مل جائے گا۔ ساری زندگی دولت کے لیے، پیسوں کے لیے مارے گھومتے رہے ہو، ساری زندگی لوگوں کے آگے اگر تم نے ہاتھ پھیلائے ہیں تو خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آج یہ عمل کر لو۔ ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں حاجی صاحب آپ نے سچا عمل بتایا، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں انکل آپ نے سچا عمل بتایا، ساری زندگی کہو گے کہ بیٹا آپ نے اچھا عمل بتایا، کہ ہماری تقدیر بدل گئی۔ آج قسمتوں کو بدلنے والا، قسمت کے بند دروازوں کو کھولنے والا ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج تک جس کو بھی اس عمل کو بتایا گیا، جس نے یا سو مجھ سے لیا یا کہیں سے بھی کسی پیر فقیر سے اس کو سچا یہ عمل اگر اس کے ہاتھ لگ گیا، جس دکھیاری بہن کے، جس پریشان، میرا کیا جائے گا، میرا کیا چلا جائے گا مجھے بتائیں۔ میں اگر آپ کو سچا عمل بتاؤں گا تو مجھے تو میری آخرت میں کام آئے گا نا۔ چلو آپ مجھے کچھ نہیں دے سکتے پائی پیسہ، تو اصل تو آخرت ہے نا میرے بھائیوں میری بہنوں، آخرت میں مجھے کام آئے گا۔ مجھے صرف آپ کی دعا چاہیے اور اپنی آخرت سنوارنی، اس عمل کو بتانے کی بدولت میں اس شرط پہ بتاؤں گا کہ جس بہن بھائی کو فائدہ ہو وہ جھولیاں اٹھا کر دعائیں دے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس ویڈیو کو کوئی لائک نہ کرے، دل نہ مانے تو مجھے آپ کی اس ویڈیو پر، میں لائک کے لیے ویڈیو نہیں بنانا، نہ لائک سے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ کچھ بھی نہ کریں، بھلے چینل کو سبسکرائب نہ کریں، صرف اور صرف دعا میں یاد رکھنا بس یہ وہ عمل دینے لگا ہوں، آخری جمعے کا سچا عمل۔ میرے ہاتھ میں وہ مجرب کتاب موجود ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کے لاکھوں لوگ دنیا میں اپنی قسمت کو
یہ وہ کتاب ہے ساتھیوں بھائیو بہنوں، یہ اللہ کے ولی کی یہ وہ کتاب ہے ساتھیوں بھائیو بہنوں کہ شاید دنیا میں 10-15 لوگوں کے پاس ہو۔ اس کتاب میں وہ وظائف ہیں، تقریباً سینکڑوں سال پرانی کتاب ہے، اور میرے پاس ساتھیوں بھائیو بہنوں کتابوں کا ایک ذخیرہ موجود ہے، بے شمار اولیاء ولی اللہ کی اور بے شمار اولیاء کرام کی، اور بہت سی کتابیں موجود ہیں بے شمار۔ اور میں نے ساتھیوں بھائیو بہنوں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں نے اپنی دکھیاری پریشان بہنوں اور بھائیوں کو اپنی زندگی میں بہت سے وظائف دیے ہیں، کبھی 1 روپیہ بھی نہیں لیا، وظائف کا کبھی کوئی 1 پائی پیسہ نہیں لیا، ہمیشہ فی سبیل اللہ لوگوں کو مجرب سے مجرب وظائف بتائے۔ اور لوگوں نے، اور ساتھیوں بھائیو بہن بتا دوں، وظائف کے اگر جو بندہ پیسے مانگ لینا تو کبھی بھی زندگی میں وہ سمجھ لیں جہاں پر وظائف اور بتانے والے اور پڑھنے والے کے درمیان اگر رقم آ جاتی ہے نا، یاد رکھیے گا، تو وہ عمل ضائع، اس عمل کا کوئی اثرات نہیں رہتا۔ میں نے دیکھا، میری زندگی گزر گئی، جہاں پیسہ بیچ میں آ گیا نا، آپ نے پیسے دے دیے یا مانگ لیے یا اس نے خود سے بھی دیا آپ نے رکھ لیے، تو وہاں پر عمل کبھی اثر نہیں کرے گا۔ میرا ذاتی زندگی کا تجربہ ہے۔ تو آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، میں نے کبھی کسی سے پائی پیسہ نہیں لیا، اور میں آج بھی اپنے تمام دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو اس ویڈیو کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں بنا کسی لالچ کے، بنا کسی میں اپنے مفاد کے، کوئی بھی میری کوئی آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کہ لائک کرو، کومنٹس کرو، کچھ اس سے مجھے کچھ حاصل ویسے بھی نہیں ہونا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، صرف اللہ پاک کی ذات کی خاطر میں آج وہ اپنے دل کا راز اس کتاب سے رمضان کے آخری جمعے کا سورہ کوثر کا وہ عمل بتاؤں گا۔ سورہ کوثر میرے بھائیوں میری بہنوں دیکھیے، سورہ کوثر آپ نے ساری زندگی پڑھی ہوگی، ویسے بھی کوئی بندہ پڑھے نا عام دنوں میں تو فائدے ہی فائدے، اور آخری جمعے کو بھی آپ لوگ ویسے بھی سورہ کوثر پڑھو تو فائدے ہی فائدے، لیکن ایک خاص طریقے سے کچھ خاص وظائف کے ساتھ ایک عمل کرنا ہے۔ 15-20 سیکنڈ لگیں گے، آدھی منٹ آپ سمجھ لیں، آپ آدھی منٹ سمجھ لیں، 15 سیکنڈ لگے گی نا، پھر بھی آپ آدھی منٹ سمجھ کر اس عمل کے لیے وقت نکالیے گا۔ جمعے کا ابھی دن باقی ہے، وقت میں نے بتا دیا مغرب سے پہلے پڑھنا ہے، مغرب کے بعد پڑھو گے تو پھر دن بدل جائے گا اسلامی تاریخ میں۔ آپ انڈیا سے ہو، کیونکہ مجھے زیادہ تر لوگ انڈیا پاکستان سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ سعودیہ سے میری بہنیں دیکھتی ہیں، اب وہاں پر پتہ نہیں اس وقت جمعہ ہے یا ختم ہو گیا، مجھے نہیں پتہ۔ جس ملک میں ہے، جس شہر میں ہے، اگر فرائیڈے کا دن ہے، جمعہ ہے، یہ جمعے کے دن کا عمل ہے، یہ 25 رمضان کا بھی عمل نہیں، یہ صرف جمعے کے دن کا عمل ہے، جمعے کے دن کا، وہ بھی آخری جمعے کا۔ آج رمضان کا جو آخری جمعہ ہے اس میں یہ عمل پڑھا جاتا ہے، آخری گھڑیوں میں آخری عشرے کا یہ عمل ہے، چند سیکنڈ کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں عمل، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو تمہاری خالی جھولی اگر اس وظیفے کو پڑھتے ہی نہ بھر جائے، تمہاری زندگی یوں تو اس وظیفے کو آپ لوگ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ وہ عمل ہے کہ ہر بندہ روز بھی پڑھ سکتا ہے اس عمل کو، لیکن جو کمالات آج آخری جمعے کے، کیونکہ عمل ہی اسی جمعے کا ہے، آخری جمعے کا، تو سمجھو زمین آسمان کا فرق۔ عام دن میں سمجھو آپ کو اگر اس سے 10% فائدہ ہوگا نا، تو آج آخری جمعے میں 1,00,000% فائدہ ہو جائے گا، اتنے گنا زیادہ، اتنے فائدے ہیں آج کے دن پڑھنے کے اس عمل کے۔ کیونکہ میں نے، اگر کوئی ایسا بندہ یا بندی میرے بھائیوں میری بہنوں تنگ دستی میں، پریشانی میں، مفلسی میں، برے حالات میں، برے وقت میں کسی ایسے بندے یا بندی نے رابطہ کیا کہ جناب ہمارے جیب خالی ہو چکے ہیں، گھر میں فاقوں کی نوبت ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، بچوں کا ساتھ ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، مارے گھوم رہے ہیں، کیا کریں، کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کس کو اپنا دکھڑا سنائیں؟ تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، میرے پاس جب کوئی زندگی میں ایسا دکھیارا پریشان بہن یا بھائی آیا کہ جس کے حالات بے حد خراب ہو، تنگ دستی ہو، مالی پریشانی ہو، لوگوں نے منہ پھیر لیا ہو، اپنے پرائے سب کے سب روٹ چکے ہوں خالی جیب کی وجہ سے، صرف اور صرف خالی جیب کی وجہ سے کہ تیری جیب خالی ہے، تو غریب ہے، تو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی تیری اوقات نہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، لوگوں نے اگر اس طرح کے معاملات آپ کے ساتھ کیے ہیں، لوگوں نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بالکل دھتکار دیا ہے، لوگوں نے منہ پھیر لیا ہے، تو آج ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کرتے ہوئے
اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا، بے دلی سے نہ پڑھنا، بے ترتیبی سے نہ پڑھنا، سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے سکون سے، اطمینان سے، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا۔ چاہو اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، چاہو دفتر میں بیٹھ جاؤ، چاہے آفس میں بیٹھ جاؤ، چاہے مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ آج جمعے کے دن اس عمل کو پڑھنے کے لیے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جتنا بھی ابھی جمعے میں وقت باقی ہے، جتنے گھنٹے، جتنی منٹ باقی ہے، ان تمام وقتوں میں افطاری سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور جتنا بھی منٹ باقی ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس دوران آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے، سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے سکون سے، اطمینان سے، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا، اور سب سے پہلے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس عمل کا آغاز کرنا۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، جو بہتر لگے، جو پڑھنا چاہو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، وہ درود پاک پڑھنا، اور اس خاص عمل کو فوری طور پر شروع کر دینا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، درود پاک پڑھتے ہی تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست احباب، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جیسے ہی آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، پہلے تو جتنے بھی گھنٹے باقی ہیں ان گھنٹوں میں کسی بھی جگہ اس عمل کو پڑھیں، چاہے گھر میں پڑھیں، چاہے دکان میں پڑھیں، ایسی جگہ اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیے گا کہ آدھی منٹ اس عمل پر پوری توجہ دے سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف وظیفہ پڑھیں، ساتھ میں آپ لوگ دوسرے کاموں میں لگے ہوں، ایک طرف وظیفہ پڑھیں، ساتھ میں دوسری پنچایتوں میں لگے ہوں، دوستوں سے باتوں میں لگے ہوں، کام میں لگے ہوں۔ اس طرح نہیں کرنا۔ 15-20 سیکنڈ، آدھی منٹ نکالنی ہے تو پھر وظیفے کے لیے وقت نکال رہے ہو تو پھر وظیفے کے لیے نکالنا ہے نا وقت، تو اس دوران پوری توجہ۔ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ وظیفے کی جانب ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وقت وظیفے کے لیے نکالا اور کام کوئی اور شروع کر دیا۔ تو سکون سے وقت نکالیں آج جمعے کو، جتنا وقت باقی ہے اس میں سے آدھا منٹ، 15-20 سیکنڈ، جو بھی، اور جب تک یہ عمل کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ کو اس جگہ سے کھڑا نہیں ہونا، یعنی کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے آپ نے پورا کا پورا عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف ایک بار پڑھنا ہے، کوئی سا بھی، جو درود پاک بہتر لگے، جو پڑھنا چاہیں، جو یاد ہو، ایک بار درود شریف پڑھ کے اس عمل کو شروع کریں۔ اور درود پاک پڑھتے ہی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، فوری طور پر آپ نے جیسے ہی آپ لوگ ایک بار درود شریف پڑھ لیں تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل میں اب آپ نے فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی جو پہلا خاص وظیفہ شامل کرنا ہے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش کا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا مجرب وظیفہ ہے۔ چاہو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لینا، چاہو تو سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھ لینا، چاہو تو زبانی کاؤنٹ کر لینا، جیسے آپ کو بہتر لگے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ویسے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ کمال کا وظیفہ ہے، پاورفل وظیفہ ہے، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا مجرب وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، پہلے آپ لوگ یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تمام کی تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست احباب، درود شریف پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے جو آپ کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد۔ اپنے انداز میں پڑھیں جیسا آپ کا پیارا سا انداز ہو۔ اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے نمبر پر آپ نے اس عمل میں اللہ صمد کا وظیفہ شامل کر دینا ہے، اور یہ وظیفہ اللہ صمد کا ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس عمل میں صرف اور صرف پہلے نمبر پر 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم۔ 7 ٹائم آپ لوگ جب اللہ صمد کا وظیفہ پڑھ لیں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو فوری طور پر آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر شامل کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ فرسٹ نمبر پر تو آپ نے وظیفہ پڑھ لیا اللہ صمد کا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد، ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو فوراً آپ نے اللہ صمد کا وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔
اور اللہ صمد کا وظیفہ پڑھنے کے فوراً ہی بعد آپ نے اس عمل کے اندر ساتھیوں بھائیوں بہنوں 7 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ صمد کا وظیفہ۔ اب فوراً تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست، ساتھی احباب، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اب آپ لوگ فوری طور پر اس عمل کے اندر 2 نمبر پر جو کمال کا وظیفہ پڑھیں گے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس عمل میں جتنے وظائف آپ لوگوں کو پڑھنے ہیں ان سب کو اگر پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہو کبھی نہ کبھی تو یاد رکھیے گا، اس سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ عمل میں آپ کو اپنے حساب سے اپنی بتائی ہوئی ترتیب میں بتلانے لگا ہوں۔ تو یہ عمل آپ لوگوں کے لیے بالکل نیا تر و تازہ فریش عمل ہے جس کو آپ کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھنا ہے۔ اگر ان وظائف کو پہلے پڑھ بھی چکے ہو تو یاد رکھیے گا اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، یہ عمل آپ لوگوں کے لیے بالکل نیا تر و تازہ فریش عمل ہے۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ لوگوں نے سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ درود شریف پڑھ لیا۔ جمعے کے دن اس عمل کو شروع کرتے ہی کوئی سا بھی درود پاک آپ نے پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک بار درود پاک پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ آپ نے اللہ صمد کا پڑھ لیا 7 مرتبہ۔ تو اب آپ نے کیا شامل کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اب فوراً اللہ صمد کا وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانیک هو الابتر۔ ایک مرتبہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، صرف ایک مرتبہ، 1 ٹائم۔ ایک بار جب سورہ کوثر پڑھ لیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں 1 ٹائم تو فوراً اب کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اب تمام میری بہنیں، تمام دوست، ساتھی احباب، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس عمل کو آپ نے جیسے ہی آپ لوگوں نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں سورہ کوثر پڑھ لی تو فوری طور پر آپ لوگوں نے اس عمل میں اب شامل یہ کرنا ہے، سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد جو خاص وظیفہ آپ نے فوراً شامل کر دینا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں بھلے ہی تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کا آدھا منٹ بھی نہ لگے گا۔ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 1 مرتبہ، پھر فوراً اللہ صمد کا وظیفہ اس کے بعد پڑھنا ہے 7 مرتبہ، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ پورا عمل کرنا ہے۔ اور چاہیں تو کچھ وقت باقی ہو تو 1 آدھ 2 مرتبہ مزید ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں جمعے کے دن ہی، کیونکہ یہ ویڈیو ظہر کے وقت اپلوڈ ہوگی یا ظہر سے پہلے، تو عصر اور مغرب بس آپ کے پاس یہی ٹائم ہوگا، اس دوران آپ کو یہ عمل کر لینا ہے مغرب سے پہلے پہلے، کیونکہ مغرب کے بعد جمعہ ختم ہو جائے گا اسلامی تاریخ کے حساب سے، پھر پڑھو گے تو عمل فائدہ نہ دے گا، بتا دو۔ تو اسی لیے پہلے سمجھا کریں ایک ایک بات کو، وقت کو سمجھا کریں۔ کافی لوگ ماشاءاللہ ویڈیوز تو بنا دیتے ہیں لیکن وقت نہیں بتاتے کہ کب پڑھنا ہے، کب تک پڑھنا ہے، کب سے کب تک۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ عمل اثر نہ کرنے کی زیادہ تر وجہ یہی ہوتی ہے کہ بندہ مغرب کے بعد بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ وقت دن نکل جاتا ہے، جس دن کا عمل ہے وہ دن ہی نکل جائے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو پھر عمل کیسے فائدہ کرے گا۔ ایک بار آپ نے درود شریف پڑھ لیا، پہلا وظیفہ 7 مرتبہ اللہ صمد کا پڑھ لیا، پھر فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھ لی، تو اب آپ کو اس عمل کے اندر ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو وظیفہ شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ بڑا کمال کا ہے، بڑا مجرب ہے، آزمودہ ہے، دولت کی بارش کا خاص وظیفہ ہے جو اس عمل میں آپ کو شامل کرنا ہے سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا قادرو یا قادرو یا قادرو یا قادرو، اپنے انداز میں پڑھیں جیسا آپ کا انداز ہو۔ یا قادرو 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 یا قادرو۔ اس وظیفے کو، یہ جو وظیفہ ہے یا قادرو کا، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کو آپ کو اس عمل میں سب سے سمجھ لیں، سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا قادرو کا، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں،
یہ وظیفہ آپ کو 7 بار 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے. جس طرح پہلا وظیفہ آپ نے 7 بار پڑھا تھا اللہ الصمد کا، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک بار سورہ کوثر پڑھی، تو پھر آپ کو یا قادرو کا وظیفہ 7 بار پڑھنا ہے. اور جب پڑھ لیں تو عمل کا ایک چھوٹا سا وظیفہ رہتا ہے، اس کو بھی فوراً پڑھ لیجئے گا. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے عمل میں یہ سمجھ کر جائیے گا. ویڈیو اپنے اینڈ پر ہے، آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. آخری وظیفہ اس عمل کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، چاہو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لینا، چاہو سیدھے ہاتھ پہ، چاہو زبانی کاؤنٹ کر لینا. ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں، یہ کمال کا آخری وظیفہ ہے. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اپنے انداز سے پڑھیں جیسا آپ کا انداز ہو. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کی تعداد بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اجازت شدہ عمل ہے. اجازت اگر چاہیے ہو تو اپنا نام کامنٹس میں لازمی لکھ دیجیے گا، آپ کو اجازت دے دی جائے گی. اور بغیر اجازت کے پڑھنا چاہو تو بھی پڑھ لو، جیسا آپ بہتر سمجھو. ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آخر میں جو چھوٹا سا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، یا ربنا کا، رمضان کے آخری جمعے کے اس عمل میں سب سے اینڈ میں آخر میں یہ وظیفہ یا ربنا کا شامل کرنا ہے اس عمل میں. اور صرف یہ وظیفہ آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے. 11 بار پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اس عمل میں آخر میں صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا. اور اس کے بعد درود پاک پڑھتے ہی اللہ پاک سے جو بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، اس کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.